بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وَأَوْلَادِهِ الْمَعْصُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، ذاکرین کرام، عزاداران حضرت سیدہ، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے، ہمارے نقوی برادران کی دعائیں شامل کرتے ہوئے، سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ بلندتر صلوات صلی علی محمد وآلہ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، رات کا کافی حصہ گزر گیا اور ماتمداری بھی ہے۔ آج زیادہ طویل گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور تاخیر کی معذرت۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی چونکہ آخری مجلس ہے اس 3 روزہ مجالس کی، عنوان گفتگو ایام فاطمیہ ہے، اور ظاہر ہے جس ہستی کے نام نامی سے مجالس برپا ہو رہی ہیں، انہی کے حوالے سے سلسلہ گفتگو گزشتہ الحمدللہ 4 سال سے کوشش کی ہے کہ بی بی دو عالم کی مقام و منزلت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی جائیں۔ میں ایک تمہیدی طور پر ایک بات عرض کروں اور پھر اسی کی وضاحت اور آپ کی زحمت ختم۔
بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی کی شناخت کے لیے، معرفت کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، دوسرا وہ کیا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں دو طرح ہی سوال کرتے ہیں، یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ اسی طرح ان ہستیوں کے بارے میں ایک پہلو یہ ہے کہ ہم جانیں یہ کون ہے، دوسرا پہلو یہ ہے ہم پہچانیں یہ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، عموماً ہم لوگ اس قدم اور اس جگہ پہ رک جاتے ہیں زیادہ تر کہ یہ ہستی کون ہے، اور اس طرف قدم نہیں بڑھاتے کہ یہ کیا ہے، جبکہ وہ معرفت جو ہم سے طلب کی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ ہم انہیں جان لیں یہ کون ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پہچانیں یہ کیا ہے۔ چونکہ کسی کی اتباع پیروی جاننے کے بعد نہیں ہوتی، پہچاننے کے بعد ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یہ ہستیاں کون ہیں اس کے جواب میں جیسا کہ آپ عموماً ذکر کرتے ہیں یہی ادھر بھی ذکر ہوگا۔ مثلا میں یہ پوچھوں کہ یہ کون مومن ہے تو آپ ان کا نام لیں گے، اگلا سوال کروں کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ یہ بتا دیں گے۔ اچھا، تو یہ کون ہے اس کے جواب میں اتنی ہی معلومات انسان کو ملتی ہیں جتنی ایک شناختی کارڈ میں لکھی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ مثلا نام ہے، ولدیت ہے، کہاں رہتے ہیں، کوئی نشانی لکھی ہوتی ہے، شناختی علامت۔ تو عموماً ہم رک جاتے ہیں یہیں جتنی معرفت یہ ہوتی ہے۔ اس کو معرفت میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ معرفت ہے نہیں، یہ صرف جاننا ہے کہ یہ کون ہے۔ آپ دیکھیں یہ پاکستان میں زیادہ نظر آتا ہے، عراق میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی، کہ یہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناکے پر روک کر وہ صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ جو خود کش حملہ آور ہوتے ہیں، خدا تمام انسانوں کو محفوظ رکھے، یہ بھی تو اسی جگہوں سے گزر جاتے ہیں نا۔ اگر آپ یہ بھی طے کر لیں، چلو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی کوتاہی ہے، اگر ہم طے کر لیں کہ یہ ٹھیک چیک کرتے ہیں، پھر بھی اگر ان کو مستند خبریں نہ ہوں اور ایک آنے والا اسی ترتیب سے آئے جیسے آپ آ رہے ہیں تو ان کے لیے پہچاننا مشکل ہے یا نہیں۔ مثلا ایک دہشت گرد بھی اگر وہیں سے گزرنا چاہتا ہے، وہ اپنا شناختی کارڈ بنا لے اور وہ پوچھے پولیس والا آپ کون ہو، وہ شناختی کارڈ دکھائے، میں نے اور آپ نے بھی شناختی کارڈ دکھایا اور نکل گئے، اس نے بھی دکھایا اور نکل گیا۔ کیوں نکل گیا؟ اس لیے کہ اسے جو دیکھ رہا تھا اس نے شناختی کارڈ سے یہ جان لیا کہ یہ پاکستان کا شہری ہے، پہچانا نہیں یہ کیا ہے۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ تو جاننا، جب انسان صرف جاننے تک رہتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ اس طرح خاطر خواہ نہیں ہوتا۔ البتہ جاننا پہلا مرحلہ ہے، آخری نہیں۔ اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، تھوڑا سا بات اس تناظر میں کرنا چاہتا ہوں ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر، کہ بی بی دو عالم کی معرفت کے حوالے سے یہاں نہ رکیں کہ بی بی کون ہے۔ مثلا اگر آپ پوچھیں بی بی کون ہیں تو میں جواب میں آقا زادی کا نام لوں گا، سیدۃ النساء العالمین کا نام لوں گا، ایسا ہی ہے نا۔ آپ ان کے والد گرامی کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، وہ کس کی زوجہ ہیں، وہ کن کی والدہ ہیں، جو میں 2 دن سے ذکر کر رہا ہوں۔ جو بندہ یہیں تک رکا ہوا ہے نا کہ یہ دختر گرامی مصطفیٰ ہے، یہ زوجہ مرتضیٰ ہے، یہ مادر سید الشہداء ہیں، معذرت چاہتا ہوں، وہ جانتا ہے کہ بطول کون ہے، وہ پہچانتا نہیں بطول کیا ہے۔ اب آئیں یہ تمہید کے بعد جو کہنا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا یا غالباً پرسوں،
چونکہ مجلسیں اتنی زیادہ ہیں پے در پہ، اس لیے یاد نہیں رہتا کون سی بات کہاں کی ہے، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر میں نے نہ کی ہو تو معذرت قبول۔ تو سیدہ کیا ہیں؟ اسی لیے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا، حقیقی معرفت شخصیت کی ہوتی تب ہے جب یہ پہچانے یہ کیا ہے۔ اب میں واضح دونوں میں ایک ایک لفظ کر دوں۔ یہ کون ہے، اس میں اس شخص کی وہ نسبتیں بیان ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جانا جائے، لیکن کیا ہے اس میں نسبت بیان نہیں ہوتی، اس میں اس کے صفات و اوصاف، اس کے فضائل و مناقب، اس کے کمالات، اس کے ارشادات، اس کے فرمودات، اس کی سیرت و کردار بیان ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے اس میں کمالات کیا ہیں۔ بھائی بات پہ توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز سے۔ چلے اب اسی تناظر میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی عرض کر دیتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس طرف آپ کہتے ہیں یہ ہستیاں اتنی عظیم کہ میں نے 2 دن میں یہ جملے دہرائے کہ یہ فخر مریم ہے، امیر المومنین کے بارے میں کہا نفس رسول ہے، تو اتنے فضائل اتنے مناقب قرآن سے ہم بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں پھر ان کا نام کیوں نہیں؟ کہتے ہیں نا نام کیوں نہیں؟ سنیے گا، اللہ نے نام نہیں لکھا لیکن اللہ نے اوصاف و صفات بیان کر دیے۔ چونکہ نام بننا آسان ہے، ہم نام بننا آسان ہے لیکن صفات پیدا کرنا مشکل ہے۔ میری بات پہ توجہ رہے گی، اوصاف و صفات پیدا کرنا مشکل ہے۔ پھر ایک بات اور عرض کر دوں یہ نوجوانوں کے لیے، آپ یہ بزرگ جانتے ہیں تاریخ میں سرکار کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا جب نام علی رکھنا اس طرح تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، تاریخ کا یہ دور ہے۔ دوسرا، برسر منبر بنو امیہ نے علی اور اولاد علی کا نام لے کر، کنائے سے نہیں، اشارے سے نہیں، نام لے کر سب و شتم کیا۔ یہ سب و شتم لفظ ایسا ہوتا ہے عربی کا کہ اس کو ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں ڈر لگتا ہے، کراہت آتی ہے اندر سے، جو ہماری محبت کا تقاضا ہے، لیکن معذرت چاہتا ہوں، سب و شتم کا معنی ہوتا ہے گالیاں دینا، اور وہ بھی گھروں میں نہیں دیتے تھے، برسر منبر مولا علی اور ان کی اولاد پر 84 سال یہ عمل جاری رہا۔ 84 سال پاکستان بنے کتنی دیر ہوئی ہے؟ 75 سال۔ تو 75 سالوں میں یہ جو بچے ہیں انہیں کیا پتا پاکستان کیسے بنا؟ ایسے ہے نا، کم از کم 2 نسلیں یا اگر 3 بھی کہوں تو مبالغہ نہیں، 3 نسلیں چینج ہو جاتی ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ مثلا جو پاکستان بنا جو 50 سال کا تھا آج تو وہ ہے ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ جو 25 سال کا تھا آج 100 سال کے قریب وہ بھی نہیں ہے، عموماً 100 سال کا تو اب بہت کم ہے۔ جو اس وقت کم زیادہ سے زیادہ 6 سال کا وہ ہوگا، 5 سال کا وہ ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ بھی بڑھاپے کی آخری عمر میں۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں درست ہے نا، تیسری نسل بدل جاتی ہے، تو سوچے 75 سالوں میں 3 نسلیں بدل جاتی ہیں۔ 85 سال برسر منبر نام علی لے کر گالیاں دی جائیں، اولاد علی پر گالیاں دی جائیں، گالیاں بکی جائیں، سوچیں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگ جمعے کے خطبوں میں جاتے تھے نام علی پر یہ سب و شتم سنتے تھے، ان کی تو نسل در نسل پرورش کیسی ہوئی ہوگی؟ میں کہتا ہوں ان کا گناہ شاید نہ ہو، کیوں؟ وہ سنی جے رہے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ آپ سعودی عرب کے کسی دیہات میں چلے جائیں، وہاں بتائیں میں شیعہ ہوں، تو وہ کہے گا تم کافر ہو، ایسا ہے؟ آپ چلیں وہ چھوڑیں، آپ یہ جو ہماری فرنٹیئر ہے ادھر چلے جائیں، یہ جا کے بتائیں کہ میں شیعہ ہوں، تعجب کرتے ہیں یا نہیں؟ تو آج کے دور میں اگر کسی مذہب کے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے تو لوگ یقین ہی نہیں کرتے، ایسا ہی ہے؟ تو حکومت پوری ایک بنو امیہ کی حکومت عرب و عجم پر،
اور ممبروں پہ، اس وقت کے ممبر کا معنی ایسا ممبر نہیں، جمعے کا ممبر. جمعے کا ممبر کیا معنی؟ یہ باتیں ذرا توجہ فرمائیں. جمعے کے ممبر کا معنی یہ ہے کہ اس وقت سرکاری طور پر ایک جمعہ ہوتا تھا، دوسرے جمعے کی اجازت ہی نہیں تھی. توجہ رہے. اس جمعے میں علی اور اولاد علی پہ سب و شتم ہوتا تھا. چلو ایک بات اور کہہ دو، غصہ نہیں کریں گے. یہ جو معصومین سے اور خصوصاً چوتھے امام سے روایات ہے نا کہ یہ جمعہ پڑھنے والوں پہ لعنت، وہ یہ جمعہ ہے. نہیں توجہ ہوگی. امام معصوم ہو اور جمعے کی مخالفت کرے؟ نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ جمعے کا حکم قرآن میں ہے، معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی مخالفت نہ کرے. نہیں توجہ ہوئی. لہذا امام جمعے کے مخالف نہیں تھے، اس جمعے پڑھنے والوں پہ لعنت کی ہے جو جمعے کے نام پر علی اور اولاد علی پر سب و شتم کرتے تھے. یہ ہے. یہ کہاں اور حقیقی جمعہ کہاں؟ جب جمعہ شرائط کے ساتھ منعقد ہو جائے تو آپ کو پتا ہے جمعہ تو حق ہی امام کا اس لیے کہا گیا تاکہ یہاں سے اسلام حقیقی پہنچتا رہے. وہ جمعہ جو امام کی تائید میں ہو اس پہ تھوڑا ہی یہ کہا گیا ہے. یہ جو بنو امیہ بنو عباس غاصبین پڑھتے تھے، ظالمین پڑھتے تھے. لیکن چلیں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اب آپ چونکہ متوجہ ہیں تاریخ کے یہ تلخ حقائق سنا کریں. خطابت ہی ہر شے نہیں ہوتی. اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہے کہ یہ آج اگر مکتب اہل بیت ہے تو یہ معجزہ ہے، معجزہ. یہ تائید الہی ہے، یہ رواجن نہیں کہہ رہا. 84 سال جو ممبروں سے نام علی اور اولاد علی پہ سب و شتم کریں، وہ نام علی رکھنے دیں گے؟ بولیں تو صحیح. وہ فضائل علی پڑھنے دیں گے؟ تو اگر قرآن میں علی اور اولاد علی کے نام آ جاتے، زوجہ علی کا نام آ جاتا، یہ قرآن کا ہی انکار کر دیتے، قرآن ہی نہ رہنے دیتے. بھئی جنہیں نام علی قرآن سے باہر قبول نہیں ہے انہیں کلام خدا میں قبول کیسے ہوگا؟ میری بات میں توجہ ہے؟ کیسے قبول ہوتا؟ کیسے قبول ہوتا؟ اچھا اب آئیں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ میرے ساتھ ہیں. میں نے تاریخ کا تلخ دور بتایا. 84 سال علی اور اولاد علی کا نام رکھنا جرم. ممبروں سے علی اور اولاد علی کا نام لے کر ان کی خوبیاں نہیں خامیاں بیان کی جاتی رہی. اللہ اکبر. 84 سال جس ہستی اور جس کی اولاد پر حکومتی سرمایہ اور حکومتی درباری ملا اور تمام زر خرید کارندے یہ کوشش کرتے رہے کہ دنیا کو سمجھائیں علی ویسا بتائیں جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن آج دیکھ لو بتانے والے مٹ گئے. آج اگر دنیا میں سروے ہوا کہ کون سے مسلمانوں میں نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے تو سروے میں گوگل پہ دیکھ لینا 3 نام سب سے زیادہ مسلمانوں میں رکھے گئے: محمد، علی، حسین. یہ بات میں توجہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے کہا. آج دنیا میں کا سب سے زیادہ نام سرکار کا یا مولا کائنات کا یا امام حسین کا، اور خواتین میں سب سے زیادہ 2 نام فاطمہ، زینب. لو اللہ نے کہا وہ تمہارا ظلم تھا اور یہ میرا بدلہ ہے. یا رسول اللہ حیدری. اب آئیں بے شمار اللہ صلی علی محمد وآلہ.
آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ تھوڑا میرے ساتھ رہیں، میں ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو لو، میں نے یہ سبب یہ بچوں کے لیے، یہ نوجوانوں کے لیے بیان کیا، اور واللہ میں ممبر پہ آتا ہوں، میرا اول و آخر مقصود و منظور یہ ہوتا ہے، یہ نئی نسل جس پہ آج یلغار ہے، یلغار، یاد رکھو ایک دور تھا آپ کا بچہ مسجد سے سنتا تھا اعتراض مذہب پہ، اب اس کے پاس ہے، اب وہ دیکھتا ہے کلپ، اگر اس کا جواب نہ ملے تو یہ شک بن کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ آج ممبر سے ضرورت ہے خطابت کے مروجہ طریقے کو بدلا جائے، مجالس تحقیق پر آئے، حقائق بیان ہوں، حقائق، اور حقائق بھی وہ جو شیعہ سنی بھائی دونوں مانیں، اپنے بچوں کو مستند بات بتائیں، ایسی بات نہ بتائیں جسے بیان نہ کر سکیں۔ ہاں میں نے اسی لیے عرض کیا تھا نقطے اور دلیل میں فرق ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ نقطہ وہ ہوتا ہے جو لگایا جائے اور نعرہ لگ جائے، وہ دلیل نہیں بنتا، وہ انسان کو پسند آتا ہے لیکن وہ دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن اور اہل بیت دونوں کے مطابق آیت ہو یا معصوم کا فرمان ہو، اور آپ اس کے نتیجے میں جو لیں وہ دلیل ہے۔ تو آل محمد کا نام کیوں نہیں؟ میں نے ریزن بتایا، جو نام علی نہ رکھنے دیں، وہ سیدہ کا نام، وہ علی کے بچوں کا نام رہنے دیتے؟ بھئی توجہ فرمانا۔ تو اللہ نے پھر اہتمام کیسا کیا؟ اللہ نے کہا میں یہ نہیں بتاؤں گا یہ کون ہے، میں یہ بتاؤں گا یہ کیا ہے، اور فرمایا میں قرآن میں، یہ ایک میرا پورا موضوع ہے، عموماً میں رمضان میں مولا کائنات کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ بیان کرتا ہوں لیکن اشارہ کر دیتا ہوں۔ پروردگار نے کلام مقدس میں اہل بیت کی شان میں جتنی آیات ہے نا، اس آیت میں پروردگار نے ایسے قرائن اور ایسے شواہد رکھ دیے کہ کوئی اور مصداق بن ہی نہ سکے۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، پروردگار نے ایسے شواہد، ایسے قرائن رکھ دیے کہ سوائے ان پہ کسی اور پہ منطبق کی نہ ہو۔ چلو اب میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ قریب آ جائیں۔ یہ آیت پڑھتا ہوں جو آپ تقریباً سب کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ توجہ ہے، یہ ولایت کے موضوع پہ آیت پڑھی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے، توجہ فرمائیں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، انما سوائے اس کے نہیں، ولیکم تمہارا ولی ہے، کون؟ اللہ، ورسولہ رسول، ان دونوں جگہ نام ہے، اللہ رسول۔ جب رسول نہ آئے رسول آئے تو مراد سرکار ہی ہے، ایسا ہی ہے، تو دونوں ہستیوں کا نام آ گیا نا، تو تیسرا ولی نام نہیں لیا، اللہ نے انداز بدل دیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہاں تک سارے جمع کے سیغے، آقا یون موجود ہیں، پوچھ لے جمع کے سیغے، والذین وہ لوگ، تیسرے ولی ہے ایک، کہا جا رہا والذین وہ لوگ، آمنوا الذین جو ایمان لائے، بس نہ، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، ہے نہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جہاں تک اللہ نے تمام سیغے جمع کے استعمال کیے، تو اب کیسے پتا چلے کہ تیسرا ولی کون ہے؟ اور خدا نے بتانا بھی وہی ہے، اور بتانا بھی ایسے ہے کہ کوئی نکال نہ سکے۔ تو کیا کیا؟ آخر پہ اللہ نے ایک جملہ استعمال کر دیا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو پیچھے ساری صفات تھی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھا سب دیتے ہیں زکوٰۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ نے آگے خاص کر دیا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حال میں زکوٰۃ دے رہا ہے، حال میں، کیا حالت رکوع میں ہے؟ اب آپ متوجہ ہیں، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ آپ جب ایسی باتوں پہ بولتے ہیں ہمیں حوصلہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ ایک درسی انداز ہوتا ہے، لیکن آپ جب بولتے ہیں تو توجہ ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، خدا نے یہ واو جو ہے نا، واو اسی سے سب کام کر دیا۔
یہ اب جسے عربی کا پتہ ہے وہ جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یوتون الزکات، اب وہ زکات دیتے ہیں تھا، اسے ہے کیسے کیا؟ اب اہل زبان جانتے ہیں اس ہے کو ہے کیسے کیا. وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکات دیتا ہے اور ہے حالت رکوع میں. اب یہ جو وَهُمْ رَاكِعُونَ وہ حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ہر زکات دینے والا مراد نہیں، چونکہ زکات کے نصاب میں کہیں نہیں لکھا کہ رکوع میں دو. آئے ہائے ہائے ہائے، بہت شکریہ. زکات کے نصاب میں کہیں نہیں لکھا کہ رکوع میں دو، تو یہ رکوع میں دینے والا کوئی خاص ہے. اور اللہ نے وہ کہہ کے پیچھے جتنے جمع کے سیغے تھے انہیں ایک میں منحصر کر دیا. توجہ ہو گئی؟ اب یہ آیت میں نام نہیں، لیکن اللہ نے کہا یہ جو حالت بیان ہو رہی ہے. توجہ بھائی توجہ. بعض نے کوشش کی، آپ ترجمہ دیکھیں گے نا، بعض نے کوشش کی، کہنے لگے وَهُمْ رَاكِعُونَ سے مراد یہ ہے ان کے دل جھکے ہوئے ہیں، وہ خاضع ہیں. آپ حتیٰ ڈاکٹر طاہر القادری، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اپنے آپ کو خوش عقیدہ اتنے کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ وہ ولی ہیں جو اہل ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان کے دل جھکے ہوئے ہیں، وہ خاضع ہیں. سننا تو ہمارے علماء نے کیا خوبصورت جواب دیا. آگئے شیخ محسن علی نجفی صاحب کی تفسیر کوثر ہے، کہتے ہیں وَهُمْ رَاكِعُونَ، اگر اس کا ترجمہ یہ کرو کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، یہ ترجمہ کیا. کہنے لگے واو جو ہے نا یہ حال نہیں بیان کر رہی، یہ الگ جملہ ہے. تو اگر آپ یہ ترجمہ کریں اور رکوع کرتے ہیں تو پیچھے تو کہہ دیا نماز پڑھتے ہیں، تو کیا نماز بغیر رکوع کے ہوتی ہے؟ میرے ساتھ رہنا، تھوڑا توجہ فرمانا. کیا رکوع کے بغیر بھی نماز ہے؟ توجہ. اور جنہوں نے کہا، اب کہا یہ کیسے ترجمہ کریں، اور رکوع کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ ہے نا، اگر ہوتا نا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تو پھر کہتے رکوع کرنے والوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں ساتھ نہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ حالت رکوع میں ہیں. تو یہ لفظ حالت کو بدلنے کے لیے بھائی توجہ رہے، یہ واو حالت والی کو اسے حالیہ کہتے ہیں، بدلنے کے لیے کہا گیا نہیں یہ الگ جملہ ہے. تو یہ واو جو حالت بیان کر رہی ہے بدل کیوں رہے ہو؟ بدل ہی اس لیے رہے تھے کہ یہ حالت والا صرف ایک ہے. میرے ساتھ رہنا. میں نے جو بات آپ کے شروع کی تھی کہ اللہ نے آیت میں ایسا کرینہ رکھ دیا ہے جو آل محمد کی شان میں ہے کہ یہ نکالنا بھی چاہے تو نکال نہ سکے، اور ان کے علاوہ کسی اور کو اس کا مصداق بھی بنانا چاہیں تو نہ بنے. وَهُمْ رَاكِعُونَ کا معنی ایک یہ کیا، اور وہ خاضع ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں. تو بتاؤ جو نماز پڑھتا ہے وہ خشوع و خضوع نہیں کرتا؟ جب پیچھے کہہ دیا تو آگے راکعون کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ لو ایک پہلو. دوسرا اللہ نے وَهُمْ رَاكِعُونَ کہہ کے بتایا وہ حالت رکوع میں ہے، زکوٰۃ دینے والا حالت رکوع میں ہے. بھئی توجہ فرمانا، یہ آیت بعد میں اتری، اس نے زکوٰۃ پہلے دی. چونکہ آیت حالت بیان کر رہی ہے، ایسا ہی ہے نا، حالت کسی کی حالت بیان کی ہی تب جاتی ہے جب پہلے وہ حال میں آ جائے پھر آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. نہیں توجہ ہو گئی؟ یعنی اللہ نے کہا وہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے حالت رکوع میں، تو جب آیت اتر رہی تھی تب نہیں دے رہا، دے چکا. اللہ نے آیت بعد میں اتاری تو دینے کے بعد آیت اتار کے بتایا کیا؟ توجہ. خدا نے کہا یہ جس کی حالت بیان کر رہا ہوں یہ دے چکا تو آیت آئی. کہا اب یہ آیت کا مصداق صرف وہ ہے جو دے چکا. آیت کے بعد پوری دنیا بھی دے تو مصداق نہیں بنے گی. ہائے 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 ہائے. میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ آپ متوجہ ہوئے ہیں؟ جس کی حالت بیان ہو چکی آیت کا مصداق وہ بن گیا.
اب اس کے بعد اگر کوئی دے، اب میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر دے، یہ واقعات بھی ذہن میں رکھا کریں۔ احتجاج تبرسی ہماری کتاب ہے، اس میں موجود ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد ایک بزرگ نے 40 دن بندہ ہائر کیا، کرائے پہ رکھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آج کل ہی صرف کرائے پہ رکھتے ہیں؟ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں نا۔ دیکھو میں آتا ہوں اکیلا ہوں، میرے ساتھ وہ بچہ گاڑی والا ہے، باقی سب آپ ہی میرا مجمع ہے۔ ہاں آپ ہی مجمع۔ آپ کہیں گے کیا ہے، ایسے بھی جو اپنے ہی لے کے آتے ہیں اپنے لے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اس دور میں بھی ایسے تھے جو اپنے بندے رکھے ہوئے تھے۔ کیا اس بندے کو کہا، کہنے لگا کہ میں جب نماز میں جایا کروں تو تم آ کے سوال کرنا، میں انگلی یوں کروں گا، انگوٹھی اتار لینا۔ یہ احتجاج تبرسی میں لکھا ہوا ہے۔ 40 دن تک وہ بندہ یہ کرتا رہا۔ 40 دن کے بعد سرکار کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا کوئی آیت اتری؟ سرکار نے فرمایا کیا کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے 40 دن وہ کام کیا ہے جو علی نے ایک دفعہ کیا۔ سننا، سرکار نے فرمایا اب آیت نہیں اترے گی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اب جو بھی کرے گا وہ علی کے بعد کر رہا ہے۔ وہ کیوں؟ تو وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ دیکھو ایک مثال ہی میں نے دی، اس آیت کے اس جملے نے قیامت تک یہ آیت کا مصداق اور تیسرا ولی آیت کے ذریعے الگ کر دیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اللہ نے نام نہ لیا لیکن قیامت تک علی کو قرآن میں رکھ دیا کہ دشمن بھی پڑھے محب بھی پڑھے۔ توجہ ہے؟ چلو کہنا یہ چاہتا تھا کہ آل محمد کیا ہیں، یہ کس سے پوچھے؟ بس آج کی گفتگو سمیٹنی معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے پہلو تشنہ رہ گئے، انشاءاللہ پھر حاضری ہوئی۔ توجہ فرمائیں، میں جو کہنا آپ تک بات اب نتیجہ دے رہا ہوں جلدی جلدی۔ آل محمد کون ہے؟ خدا نے کہا یہ تاریخ بتا دے گی، ان کے نام، ان کی ولدیت، یہ کہاں ان کی ولادت، کہاں شہادت، کیا زندگی گزاری، یہ تاریخ بتا دے گی۔ خدا نے کہا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ کیا ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کون نہیں، یہ کیا ہیں؟ کیوں؟ فرمایا یہ کیا ہے یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتائے گا جس نے انہیں بنایا ہے۔ تو کیا ہے؟ یعنی ان کا مقام کیا ہے؟ اب کہہ رہا ہوں جملہ، ان کا مقام کیا ہے یا اس سے پوچھو جس نے یہ مقام دیا ہے، یا ان سے پوچھو جو ان جیسے ہیں۔ اب کہہ رہا ہوں سیدہ کون ہے یہ نہیں، سیدہ کیا ہے؟ سیدہ کیا ہے یا وہ بتائے جس نے سیدہ کو سیدہ بنایا ہے، جس نے سیدہ کو سیدہ بنایا ہے وہ بتائے۔ اچھا سیدہ کیا ہے، یعنی سیدہ کے اوصاف کیا ہیں؟ اب سارے اوصاف ذکر ہی نہیں کیے جا سکتے چونکہ وقت نہیں، توجہ فرمائیں گے۔ سیدہ کیا ہے ایک پہلو بیان کرتا ہوں۔ کسی کی عظمت کا پتہ اس کی طہارت سے چلتا ہے، جتنا اس کا باطن پاک ہوگا اتنا وہ خدا کے قریب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، اے مریم تجھے چنا، وطہرا کے، چنا چونکہ تو پاک ہے، اور چونکہ تو پاک ہے اس لیے تجھے عالمین کی عورتوں کی سردار بنایا۔ اللہ نے 2 دفعہ اصطفاء کے درمیان طاہر کہا تو پتہ چلا طہارت ہے جو سردار بناتی ہے۔ اب جس کی طہارت جتنی بلند اس کا مقام اتنا بلند۔ رات یہاں بات ختم کی تھی، لو ایک ہی جملے میں سمیٹ رہنا ہے۔ عزیزو مقام طہارت بطول کیا ہے؟ کیا ہے مقام طہارت بطول کیا ہے؟ یہ کسی سے نہ پوچھو، کیوں؟ یہ وہ بتائے گا، اور اس نے بتانے کے لیے اہتمام کیا۔ میں بات کہہ گیا، اہتمام کیا۔ کیا اہتمام کیا؟ کہا ہے میرا حبیب تو طہارتوں کا مرکز ہے،
تو نبیوں کا نبی ہے، میرا حبیب اس گھر میں جا جہاں تجھ جیسے طاہر رہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، مصطفیٰ اسی گھر میں آ گئے، اسی گھر میں آ گئے اور چادر بھی اسی سے مانگی۔ ذہن میں ہے؟ اب سرکار چادر کا دامن پھیلایا، حسن آئے شامل کر لیا، حسین آئے شامل کر لیا، امیر المومنین آئے شامل کر لیا، بطول کھڑی ہیں اور آیت رکی ہوئی ہے۔ بطول کھڑی ہے اور آیت رکی ہوئی ہے، سرکار نے بلایا اور بطول آ گئی۔ اب جب 5 ہو گئے تب اللہ نے اعلان کیا، اعلان پاک نہیں کیا، پاکی کا اعلان کیا ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، میں کوئی خطیبانہ بات نہیں کر رہا، دلیل رکھتا ہوں۔ یہ آیت اعلان ہے میرے اور آپ کے لیے، ہمیں پتا چل جائے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ جیسے پاک کون ہیں۔ یہ اعلان ہمارے لیے ہے، اللہ نے پاک آیت کے بعد نہیں کیا، پاک ہی آئے ہیں۔ یہ اعلان ہے، اعلان۔ میں نے 3 دفعہ لفظ اعلان کہا، آؤ میں ابھی آسان کر دیتا ہوں۔ اعلان ہوتا ہی اس شے کا ہے جو پہلے ہو۔ نہیں، دلیل دیتا ہوں، یہ 6 روزہ مجالس ہے، 6 روزہ 4، 5، 6 جمادی الثانی ہے نا، تو انہوں نے اشتہار چھپوا کے پھر دعوت دی ہے یا پہلے طے کیا؟ جس کو یہ خطاب کے لیے دعوت دینا تھی پہلے اس سے وقت لیا، ایسا ہی ہے۔ پھر اشتہار، تو اشتہار کن کے لیے؟ انہوں تو پتا ہے، یہ اشتہار اعلان ہے نا، یہ ان کے لیے ہے جنہیں یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لو، اللہ نے پنجتن کو ایک جگہ جمع اس لیے کیا کہ قیامت تک جو بھی نجاست سے نکل کے پاک ہونا چاہتا ہے ان کے در پہ آ جائے۔ اور اعلان کیسے کیا؟ سننا یار، یہ آیت تطہیر کو پھر جا کے پڑھیے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ نے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ کاش یہ جملہ ہی سمجھ جائے، سوائے اس کے نہیں، انما خاص ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ کلپ، اب بات ممبر پہ کرنا ضروری ہوتا ہے، سنا ہوگا مولانا احتشام یا ہشام الہی ظہیر کا، وہ کہتا ہے جی اہل بیت میں تو جب کہتے ہیں آپ کے گھر والے تو اس سے مراد تو زوجہ ہیں، ازواج ہیں، تو یہ شیعہ ازواج کو نکال دیتے ہیں۔ کہا نا، پرانی بات ہے، ازواج شامل۔ آ جائیں پڑھے لکھے دوستو، الحمدللہ بڑی توجہ سے سمجھ، میں آپ کو کی پوائنٹ دوں، ایک کہ اصل مسئلہ ہے کیا، مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ اگر آیت تطہیر میں ازواج شامل ہو جائیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ توجہ فرمائیں، کیا اعتراض ہے؟ میں بتاتا ہوں مسئلہ اصل ہے کیا، اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہم کیوں تردید کرتے ہیں ازواج کی؟ ازواج شامل نہیں، تردید کیوں کرتے ہیں؟ سننا، یہ ہے جو بات سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ آیت تطہیر سے جو ہم نتیجہ لیتے ہیں وہ مسلمانوں سے الگ ہے۔ یہ کوئی عام طہارت کا اعلان نہیں، یہ خاص طہارت ہے۔ اور اس چادر میں جو آئے وہ بھی عام نہیں، خاص ہیں۔ اسی خاص طہارت کا نام عصمت ہے۔ کاش میری بات پہنچے، تھوڑا آئیں بات کو کھولتے ہیں، حل کرتے ہیں، خطابت نہیں کرتے، حل کرتے ہیں۔ ہم آیت تطہیر سے ان ہستیوں کی عصمت کو ثابت کرتے ہیں اور انہیں معصوم مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو لازمہ ہے نا ہمارا اس آیت کو ماننے کا، عصمت، اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ پنجتن اور اس کے بعد حسین ابن علی کے 9 بیٹے، ان کے علاوہ کوئی شامل نہیں۔ اب آئیں، کہنا کیا چاہتا ہوں، اصل میں لوگ سمجھے ہیں کہ یہاں اہل بیت کا معنی عام ہے، یہ عام نہیں، خاص ہے۔
اب معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے کسی مجالس میں یہاں ذکر کیا ہو لیکن ایبٹ روڈ تو ضرور کیا ہے، توجہ فرمانا۔ ہر انسان کی اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں، 3۔ ایک ہوتا ہے اہل بیت ذریت، اہل بیت شرف، اہل بیت سکونت۔ سننا، سکونت یعنی سکنا، وہ عربی میں کہتے ہیں۔ اہل بیت سکونت اسے کہتے ہیں جو رہتا ہے ساتھ، عربی میں اسے اہل بیت کہا گیا ہے، تعجب نہیں کرنا، لیکن وہ اہل بیت سکونت ہے۔ مثال دیتا ہوں، کہیں آپ کو کوئی دوست نظر آ گیا، کسی نے پوچھا، سلام دعا ہوئی، کون ہے؟ آپ نے کہا اہل محلہ ہے۔ یہ اہل اور محلہ دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ یہ اہل کا معنی یہ ہے کہ یہ اہل بیت سکونت ہے، یعنی جہاں میں رہتا ہوں میرے قریب رہتا ہے۔ عربی میں اہل بیت سکونت یعنی اہل بیت سکنا ہے، کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو رہتا ہے وہ اہل بیت ہے لیکن اہل بیت سکونت ہے۔ سننا، توجہ فرمانا عزیزو۔ دوسرا ہے اہل بیت شرف۔ آپ اگر کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، وقار دینا چاہتے ہیں، توقیر دینا چاہتے ہیں تو اسے اعزازی اہل بیت کہتے ہیں۔ چلیں اور آسان کرتا ہوں، ڈگری 2 طرح کی ہوتی ہے، پڑھے لکھے دوست مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک ریگولر ڈگری ہوتی ہے اور دوسری ماشاءاللہ اعزازی آنری ڈگری ہوتی ہے۔ اب میری بات کی تائید کرو گے، وہ جو اعزازی ڈگری ہے نا، وہ حقیقت میں ڈگری نہیں ہے، ڈگری اس پر کوئی جاب کر سکتا ہے، وہ پھر دیتے کیوں ہیں؟ یونیورسٹی کسی شخص کو، مثلا یہاں کا وزیر اعظم گیا، کوئی وزیر خارجہ گیا، آکسفورڈ نے اعزازی ڈگری، اعزاز کا معنی یہ کہ اسے عزت دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اہل بیت شرف۔ چلو نہیں سمجھے ہو، آسان کر دیتا ہوں، یہ جو حدیث ہے نا، یہ یہی معنی ہے، السلمان منا اہل البیت۔ سلمان اہل بیت میں ہے لیکن اہل بیت شرف میں۔ اب سمجھے نہیں ہے، توجہ نہیں ہوئی، یعنی سرکار نے حضرت سلمان کو اعزازی ڈگری دی ہے۔ ابھی میری تائید کی ہے آپ سب نے کہ اعزازی ڈگری حقیقت میں ڈگری نہیں، اعزاز ہے۔ سرکار نے اعزاز دیا، سلمان کو شرف دیا، اور یہ کوئی ایسا نہیں، یہ روز مرہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں پرسوں سے آ رہا ہوں، مومنین ہیں، سادات کرام ہیں، حسن کاظمی صاحب میرے بھائی ہیں، وہ فون کر، قبلہ آئے نا، آپ کا اپنا گھر ہے، اپنا گھر، تو یہ جو ہم کہتے ہیں اپنا گھر ہے، یہ عزت دیتے ہیں نا، یہ دل میں عزت ہوتی ہے، حقیقت میں اسے یہ اعزاز دیتے ہیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے میرے فیملی ممبر ہیں، ایسا ہی ہے۔ اور آسان کر، سرکار نے فرمایا سلمان کی عظمت سمجھو۔ پتہ ہے سلمان کو یہ لقب ملا کب کہ یہ ہم اہل بیت میں سے ہے؟ جب مہاجرین اور انصار میں اختلاف ہو گیا، مہاجرین نے کہا سلمان ہم سے ہے، مدینے والوں نے، مکے والوں نے، مدینے والے انصار تھے، انہوں نے کہا نہیں سلمان ہم میں سے ہے۔ دونوں سرکار کے پاس چل گئے، یا رسول اللہ بتائیں سلمان عرب نہیں، یہ مہاجرین میں سے ہے یا انصار میں؟ سرکار نے فرمایا نہ تم میں ہے نہ تم میں، سلمان ہمارا ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلمان نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، ہمارا ہے۔ لو، مجھے بڑا پیارا جملہ لگا ایک عالم دین کا، یہ لوہا ہے، بڑی خوبصورت مثال سے انہوں نے سمجھا دیا، میں نے اتنی کوشش کی، اب یہ مثال سے ہر کوئی سمجھے گا۔ یہ لوہا ہے، اسے میں نے چھوا، اس نے میرے ہاتھ کو جلایا نہیں، اسی لوہے کو لیں اور 2 گھنٹے آگ میں پھینک دیں، بھٹی میں پھینک دیں، نکالیں تو کیا کرے گا؟ جلائے گا نا۔ تو جلانا اس کا کام تھا نہیں، لیکن جلانے لگا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ آگ کے اثر کو اپنے وجود پہ غالب کر لیا، لیکن یہ تب تک جلائے گا جب تک اس پر آگ کا اثر رہے گا۔ سرکار نے فرمایا سلمان تھا تو غیر اجمی تھے، فارس تھے، لیکن جب آئے تو اپنے آپ کو ہم میں ایسا ڈھالا، ہم نے کہا یہ اعزاز ہے، اس نے اپنے آپ کو ہم میں ایسا ڈھالا ہے، اسے دیکھتے جاؤ ہمیں پہچانتے جاؤ۔ اہل بیت یاد، اہل بیت سکونت، اہل بیت شرف،
تیسری یہ اہل بیت کی قسم اہل بیت ذریت. توجہ فرمانا، میں بڑی محنت سے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. تیسری یہ اہل بیت ذریت. یہ جو سادات ہیں یہ اہل بیت ہیں لیکن اہل بیت ذریت. ذریت کہتے ہیں جو باپ کی نسل ہو، باپ کی طرف سے نسل چلے. یہ سادات اہل بیت ذریت ہے. سنیں، ہر انسان کی یہ اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں: اہل بیت سکونت، اہل بیت شرف، اہل بیت ذریت. سننا، لیکن سرکار کی اہل بیت کی 4 قسمیں ہیں. ایک اہل بیت سکونت، ایک اہل بیت ذریت، ایک اہل بیت شرف، اور چوتھی ہے اہل بیت طہارت. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ہماری بحث اہل بیت سکونت سے نہیں، اس میں جسے جی چاہے شامل کرو. ہماری بحث اہل بیت شرف سے بھی نہیں، اس میں سرکار نے خود سلمان کو اعزاز دیا. ہماری بحث اہل بیت ذریت سے بھی نہیں، قیامت تک ہر سید اس میں شامل ہے، چاہے وہ حق ادا کرے چاہے انکار کرے، شامل ہے. ہماری بحث نہ اہل بیت سکونت سے ہے، نہ شرف سے ہے، نہ ذریت سے ہے. ہماری بحث ہے اہل بیت طہارت سے. سرکار نے چادر کا دامن اہل بیت سکونت کے لیے نہیں پھیلایا، اہل بیت شرف کے لیے نہیں پھیلایا، اہل بیت ذریت کے لیے نہیں پھیلایا، اہل بیت طہارت کے لیے پھیلایا. اسی لیے چادر میں جب 5 آ گئے تو حضرت ام سلمہ قریب آئی، چادر کا دامن تھاما اور اٹھایا. کتاب کا نام ہے تفسیر ابن کثیر. 6 روایتیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں. 6 روایتیں، اور ہر روایت ختم یہی ہو رہی ہے. بی بی کہتی ہے میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، جیسے ہی چادر میں 5 آ گئے سرکار نے دستے دعا بلند کیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، وہ خاصتی یہ میرے خاص ہیں. کہتی ہیں جب میں نے یہ جملے سنے میں قریب آئی، چادر اٹھائی، سر نیچے کیا، میں نے سرکار کو مخاطب کیا اور کہا آد کھولو یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں. سرکار نے چادر کھینچی. خلق عظیم کے مالک نے چادر کھینچی، کہا انت زوجتی انت علی خیر انت زوجتی وہؤلاء اہل بیتی، تو خیر پر ہے لیکن تو زوجہ ہے، یہ اہل بیت ہیں، یہ خاص ہے تو عام ہے. توجہ فرمانا، میرے پاس وقت نہیں، توجہ فرمانا، میں بات جلدی ختم کر رہا ہوں. یہ جو چادر کا دامن پھیلایا، حضرت ام سلمہ قریب آئیں تو سرکار نے ہٹا دیا. تو یہ چادر میں جو آئے یہ اہل بیت سکونت نہیں، شرف نہیں، ذریت نہیں، یہ اس لیے آئے کہ یہ اہل بیت طہارت ہیں. ابھی بھی نہیں پہنچے. لو آپ تو بات کرتے ہیں کسی اور کی. اہل بیت طہارت وہ ہیں جہاں غیر تو غیر علی کے سگے بھائی بھی شامل نہیں ہیں. توجہ ہے، یہ اہل بیت طہارت ہیں، یہ کوئی عام اہل بیت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر کوئی شامل نہیں، ان میں شامل وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ شامل کرے. بس آپ کی زحمت ختم، جسے اللہ شامل کرے. اور سرکار نے اسی لیے بتایا یہ اہل بیت خاص ہے. کیا کہا؟ حضرت ام سلمہ سے کہا انت علی خیر، ام سلمہ تو خیر پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. تو کیا جو چادر میں ہے وہ خیر والے نہیں؟ توجہ، خیر کا معنی کیا؟ تو نیکی پر ہے. لو اب کہہ رہا ہوں، بتایا تو نیکی پر ہے لیکن یہ جو چادر میں ہے نا یہ نیک نہیں. تو کیا ہے؟ یہ معصوم ہے. معصوم اور نیک میں فرق ہے. نیک آ کے بنتا ہے، معصوم بن کے آتا ہے. نیک پنجتن پاک علیہ السلام بلند تر صلوات. جزاک اللہ، سلامت رہیں. یہ نیک نہیں، یہ معصوم ہے. اب آپ متوجہ ہیں اور بہت خوبصورتی سے متوجہ ہیں، اس لیے مجھے صرف ایک جملہ کہنا ہے. سرکار نے فرمایا انت علی خیر، اے ام سلمہ آپ خیر پر ہیں لیکن چادر میں نہیں آ سکتی.
تو سرکار نے پہلے یہ کیوں کہا خیر پر ہیں، پھر کہا چادر میں نہیں آ سکتی؟ بتایا جب خیر والا نہ آ سکے تو شر والا کیا آئے گا؟ سمجھا دیا، تو خیر پر ہے لیکن اس میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا یہ چادر میں آنے والے معصوم ہیں۔ اچھا لو یار معذرت چاہتا ہوں، بات واللہ مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی اور بات بھی بہت زیادہ ہوگی، رات کا اتنا وقت گزر گیا، مجھے پتہ ہے ماتم ہونا ہے بعد میں، اور ماتمی حضرات کا تو پھر اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اب میں جتنا طویل کروں گا ان کے غیظ و غضب کا نشانہ اتنا زیادہ بنتا جاؤں گا، اور میں نہیں بننا چاہتا، اس لیے توجہ فرمائیں، میری بات میں توجہ فرمائیں۔ آخری جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ یہ نوجوان بھائی، اللہ نے کہا تم سے رجس دور ہے، قرآن میں جا کے پڑھنا، رجس پر الف لام ہے، انکم الرجسا، تم سے اللہ نے رجس دور رکھا، تو جس نے کہا ہے اس نے دور رکھا یا نہیں رکھا ہے نا؟ ہر مسلمان کو یہ ماننا چاہیے یا نہیں؟ اب میں نے الف لام کا کیوں ذکر کیا؟ یہ الف لام میں ہی ساری حقیقت ہے۔ انشاءاللہ پھر آیت تطہیر پہ اب ایک مجلس میں کوئی بھی عالم، میں تو طالب علم ہوں نہیں بیان کر سکتا، بڑے پہلو ہے، یطہرکم تطہیرا، پہلے جب رجس دور کہہ دیا تو پھر طہارت کیوں کہا؟ دونوں میں فرق ہے، رجس دور ہونا اور بات ہے، اور ایسا طاہر بنانا جیسا وہ چاہتا ہے یہ اور بات ہے، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ لیکن کیا کروں، توجہ فرمائیں گے، انکم الرجسا، یہ الف لام کیا ہے؟ چلیں ایک جملے میں بتا دیتا ہوں، چاہوں تو اس کو ہی طویل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ یہ تمام کس کا ترجمہ ہے؟ الف لام کا۔ یہ جو اوپر الف لام آیا نا الحمد، اگر ایسے ہی ہے نا، یہ جو الف لام آیا اس کا معنی ہے تمام، یہی تمام وہاں ہے، سوچتے رہیے گا، اللہ نے یہی تمام وہاں ذکر کیا ہے۔ کیا مراد؟ کہا ہر رجس تم سے دور ہے۔ نہیں، اب مجھے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کیا نزاکتیں تھی، کہتے ہیں یہ ترجمہ نہیں کہ ہر رجس تم سے دور ہے، یہ ترجمہ ہے جو تم سے دور ہے وہ رجس ہے۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے، نتیجہ لے لیں، رجس دور ہے۔ میں نے ساری آیات نکالی ہوئی تھی جس میں اللہ نے رجس کس کس کو کہا ہے، اب چھوڑ دیں، آسان بات کر رہا ہوں، آیات پڑھتا بتاتا رجس کس کس کو اللہ نے کہا، لیکن توجہ فرمائیں، ایک جملہ چونکہ کہنا ہے۔ بھئی رجس کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے یہاں مراد، باطنی ہے۔ دلیل دیتا ہوں، یہ مسجد میں نجس حالت میں کوئی آ سکتا ہے؟ حرام ہے نا، اگر کوئی آئے تو جتنی دیر بیٹھے کا گناہ ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ سب پر اور مجھ پر بھی اور ہر کسی پر جو مسجد میں آئے، اب مجھے نہیں پتا یہ مسجد میں جو آئے واجب ہے کیا وہ نجاست سے پاک ہو کے آئے۔ تو یہ اللہ نے آپ سب سے چاہا ہے نا، تو جو کام اللہ نے سب سے چاہا، نعوذ باللہ وہی آل محمد سے چاہا۔ اگر یہی چاہا تو آیت الگ اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے جلدی میں جملہ شاید کہہ دیا ہے، الگ آیت اتارنے کی ضرورت کیا تھی جو ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ اس کا معنی یہاں رجس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شے جو باطن کو نجس کرے کیا مراد؟ جو اللہ سے دور کرے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ شراب، یہ جوا، یہ ساری چیزیں، آلات قمار، یہ سب رجس ہیں۔ رجس ہیں کیوں؟ کہا اس لیے کہ شیطان کا عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ سنیے گا، تو یہ شیطانی عمل ہے، کیا مراد؟ اللہ کہتا ہے چونکہ مجھ سے دور کرتے ہیں، تو پتہ چلا رجس باطنی نجاست کو کہتے ہیں۔ بھائی لو، یہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ بات پہنچ جائے۔ جھوٹ رجس ہے یا نہیں؟ معذرت چاہتا ہوں اس انداز میں بات، جھوٹ رجس ہے نا،
باطنی رجس ہے نا جھوٹ، تو آل محمد سے رجس دور ہے، اس کا معنی ان سے جھوٹ دور ہے۔ اچھا ان سے جھوٹ دور ہے، اس کا کیا معنی؟ معذرت چاہتا ہوں، اس کا کیا معنی ان سے جھوٹ دور ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو کہیں وہ سچ ہے۔ نہیں میری بات نہیں پہنچی، بات نہیں پہنچی، نہیں 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 سننا، میں نے یہ نہیں کہا جو سچ ہو وہ یہ کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں یہ جو کہیں وہ سچ ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم آپ پابند ہیں کہ وہی کہیں جو سچ ہے۔ اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کر کے بتایا، تم پابند ہو، بولنے سے پہلے سوچو یہ سچ ہے یا نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے ان سے رجس دور کر دیا ہے، اب یہ جو بولتے جائے وہی سچ ہے۔ اب کیا مانا؟ کہا بطول جو بولے وہ سچ ہے، یعنی کیا مانا؟ بطول اگر کہہ دے تو سچا تو وہ سچا ہے، اگر بطول کہہ دے تو جھوٹا تو جھوٹا۔ برائے خوشنودیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ بطول یعنی یہ میزان حق ہیں، یہ ترازو حق ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ترازو حق ہیں۔ میری اس بات کو کوئی خطابت نہ لے لے، ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں، نظریاتی دوست بھی آتے ہیں، سنیں میں دلیل دے رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما ادار علی، یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ نہیں توجہ ہوئی؟ پوری دنیا، شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس مرحوم فرماتے تھے دنیا میں علی میں یہی فرق ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں حق مل جائے اور حق ڈھونڈتا ہے علی مل جائے۔ کیوں سرکار نے فرمایا یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں؟ سرکار نے بتایا میرے بعد امت میں کون کیا ہے۔ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ترازو، ایک ہوتی ہے جنس۔ ترازو کو نہیں تولتے، جنس کو تولتے ہو، اور ترازو پر تولتے ہو۔ ترازو کے بارے میں یہ ضروری ہے پرکھو درست ہے کہ نہیں، جب یقین ہو جائے نا ترازو درست ہے تو پھر جنس رکھ کے ترازو کو دیکھتے ہو۔ میں نے کہہ دیا ہے چونکہ آپ کو جنس ترازو کے مطابق چاہیے۔ سرکار نے بتایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائیں۔ سرکار نے بتایا پوری امت جنس ہے اور آل محمد ترازو ہیں۔ فرمایا تم سب جنس اور یہ حق کا ترازو ہیں۔ کاش میری بات پہنچے، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سرکار نے بتایا بطول امت میں ترازو حق ہے، علی امت میں ترازو حق ہیں۔ کہا انہیں نہ تولنا، سب کو ان سے تولنا۔ صبا کے ساتھ دل بولا، سب کو ان سے تولنا۔ یا علی کہتے ہو نا السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کے ترازو آپ پر۔ اب میں نے پیغام تو دینا ہے ورنہ تو ضمیر ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ ویسے تو ساری مجلس ہی میری تبلیغی ہوتی ہے، توجہ فرمائیں، لیکن چاہتا ہوں اے علی آپ ترازو ہیں اعمال کا، تو اعمال کا ترازو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں عموماً مجلسوں میں سنتے ہیں۔ اب میری بات کی تائید فرمائیں گے، ہر شے کا ترازو اس کے مطابق ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک پیمانہ ہوتا ہے تولنے والا ترازو، ایک پیمانہ ہوتا ہے پیمائش والا، تو وہ بھی ترازو ہے یا نہیں؟ مثلاً 1 کلو گرام ہوتا ہے، 1 کلو میٹر ہوتا ہے، تو دونوں ہیں نا، وہ ناپا جاتا ہے، یہ تولا جاتا ہے۔ ایسا ہی لفظوں کا ترازو بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ شاعر بغیر وزن کی بات کہہ دیتے ہیں، وزن ہے نا، ترازو ہے اس کا، ایسا ہے نا کہ وزن میں ہے یا نہیں، ردیف قافیہ کیا ہے، توجہ فرمانا بیٹا بیٹھ جا۔ تو ترازو ہوتا ہے، توجہ فرمانا۔ اے علی آپ اعمال کا ترازو ہیں، کیا مراد؟ میزان ہے، کیا مراد؟ مراد یہ ہے
جو عمل کرنا علی کو دیکھنا. میزان کا معنی یہ ہے ہر عمل کرنے سے پہلے وہ ہیں امام، انہیں دیکھنا انہوں نے کیسے کیا ہے، ویسا کرنا ویسا کرنا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جملہ لے جانا، وہ میزان ہے، ہم نہیں. ادھر دیکھنا ہے ادھر نہیں. یعنی کیا مراد؟ کرنے سے پہلے دیکھنا، کر کے نہ دیکھنا. ادھر پہلے دیکھنا پھر کرنا. اگر عمل ادھر کے مطابق ہے تو کرنا، چاہے وہ کرنا. سننا یہ میزان ہے ہر دور میں. انہیں میزان بنانا، خود میزان نہ بننا. خود میزان نہ بننا. کیا مراد؟ چاہتا یہ ہوں کہنا جو کرنا انہیں میزان بنا لینا، انہیں میزان بنا لینا، انہیں دیکھتے جاؤ اور کرتے جاؤ. جو ان کے مطابق ہو یقین رکھو وہ قبول ہے. جو ان کی منشا اور مشیت اور رضا اور ان کے فرمودات اور ارشادات اور سیرت و کردار کے مطابق ہو وہ قبول ہے. علی امام ہے. کیا مراد؟ میرا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو مولا نے کیسا چہرہ چاہا ہے. آپ غصہ کر گئے اور میں جان بوجھ کے یہ باتیں کر رہا ہوں. آپ غصہ بھی کریں تو کروں گا، نہیں کیوں کروں گا؟ آپ کو اکسانے کے لیے نہ، اس لیے کہ بار میں آپ کے سامنے سب جواب دے. چاہتے ہو نا میں جوانی میں ہوں کیسا چہرہ ہو؟ دیکھو مولا کیسا چاہتے ہیں. میری بات پہ توجہ ہے؟ چاہتے ہو کیسا بڑھاپا ہو؟ مولا کیسا چاہتے ہیں؟ کوئی خاتون چاہتی ہے کیسی بنوں کہ وہ راضی ہو جائیں؟ تو میری بات پہ توجہ ہے؟ بطول اگر آئیڈیل ہمارا، ماڈل ہمارا، نمونہ عمل ہمارا بطول ہیں تو پھر ہمارے گھر میں ان کا کردار نظر آئے جو ہمارے ماڈل ہیں. ہمارے ایک دوست تھے عالم دین، ایک گھر میں گئے تو معذرت چاہتا ہوں آپ تو ماشاءاللہ، ان کے گھر میں کچھ پکچر لگی ہوئی تھی، تصویریں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے ایسے پوچھا یہ تصویر جو جہاں آپ نے کھانے کے لیے، انہوں نے کہا یہ فلاں اداکارہ کی تصویر ہے. انہوں نے کہا کیوں لگائی ہے؟ کہا جی بچے نے لگا دی. کون بچہ ہے؟ وہ 17-18 سال. ان کا بیٹا کیوں لگائی؟ یہ فلاں کرکٹر کی ہے، فلاں اداکار کی ہے، وہ مائیکل جیکسن، یہ اس طرح کیوں لگائی؟ کہتے جی مجھے اچھے لگتے ہیں. پھر انہوں نے کہا مجلسوں میں جاتے ہیں اور اچھے یہ لگتے ہیں. ہمارے ماڈل یہ کیوں بنے ہیں؟ ہمارے آئیڈیل یہ کیوں بنے ہیں؟ ہم جاتے ہیں اور ان کی پکچر پیسے دے کے خریدتے ہیں. انسان دیکھنا چاہتا ہے نا اسے یہ کیسا لگ رہا ہے، معذرت چاہتا. اس وقت امام راضی ہوں گے اور لشکر امام ایسا ہونا چاہیے جس کا آئیڈیل اکبر بن جائے. حضرت علی اکبر بن جائیں. کیسے آئیڈیل تھے حضرت علی اکبر؟ 18 سال کی عمر، مولا حسین کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ایک دفعہ میرے مولا حسین نے یہ آیت پڑھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پہلو میں حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان یہ آیت تو خاص جگہ پڑھی جاتی ہے. فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. علی اکبر جیسے ہم جا رہے تھے نا، حاطف غیبی کی مجھے آواز آئی کہ یہ لشکر موت کی طرف جا رہا ہے. کربلا جا رہے تھے، موت کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے اس لیے یہ آیت پڑھی. اس کے بعد بلا تشبیہ امام نے حضرت علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا بڑے مطمئن ہیں. مطمئن کہنے لگے اکبر ایک بات کا جواب دیں گے؟ دو. پوچھے آگا آپ امام ہیں، والد بھی ہیں. کہا بتاؤ تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا پرواہ، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا. یہ 18 سال کے علی اکبر یعنی کیا بتانا چاہ رہے ہیں حضرت علی اکبر؟ سنو میرے نوجوان بھائیوں، بچوں کی طرح ہو، سنو. 18 سال میں علی اکبر کہہ رہے ہیں کیا پرواہ اگر حق پر ہیں. اس کا معنی آپ سب کو حضرت علی اکبر یہ پیغام دے رہے ہیں حق پہ ہو
تو زندگی اور موت برابر ہے، مر کے بھی زندہ ہو اگر حق پر ہو، حق پر کبھی پیچھے نہ ہٹنا، ڈٹ جانا۔ چلو یہ 18 سال کے، وہ 13 سال کے، کون؟ حضرت قاسم 13 سال کے۔ شب عاشور مولا حسین شمار کرتے کرتے، اب میں خود یہ جملہ کہتا ہوں، مولا کی حکمت تھی اسی لیے چھوڑا تھا نا، حضرت قاسم کو چھوڑ دیا، چھوڑا، پلٹے تو کیا دیکھا؟ قاسم رو رہے ہیں۔ یار آپ سب میری باتیں توجہ سے سن رہے ہیں، مجلس بڑی معنویت کی طرف ہے، توجہ فرمائیں۔ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے تھے حضرت قاسم؟ اس لیے کہ میرا نام نہیں، کن میں نام نہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، شہداء میں، لو یہ ہے قاسم، ہم بچ جائیں تو شکر کرتے ہیں، قاسم کا نام نہیں آیا تو رو رہے ہیں، رو رہے ہیں اس لیے کہ میرا شہداء میں نام کیوں نہیں؟ اچھا حسین پلٹے، بتانا تھا قاسم کیا، 13 سال کی عمر، قاسم کیوں رو رہے ہو بابا جان، چچا جان کل شہداء میں میرا نام نہیں؟ کہا ہے، لیکن ذرا ایک سوال کا جواب دے، تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کہا چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ سننا یار تھوڑا سا معرفت کے ساتھ، میں مصائب کی طرف آتا ہوں لیکن سننا، یہ جملے آپ کو وہ آپ کی معرفت کو بلندیوں پہ لے جائیں گے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ حضرت علامہ محسن قراتی بہت بڑے ایران کے عالم بلکہ مجتہد لیول کی شخصیت ہے، کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے حضرت قاسم کے یہ جملے پڑھے، انہوں نے کہا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، تو کہتے ہیں پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی، جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھا ہے، تو کہا بابا جان کریں، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ سننا، وہ فرماتے ہیں صبر ہوتا ہے مصیبت پہ، مصیبت تلخ ہوتی ہے، اس کا معنی حضرت اسماعیل قربان ہونے کو تیار تھے، لیکن اس قربانی کو، اس زندگی کے دینے کو تلخ سمجھ رہے تھے، توجہ نہیں ہوئی، اس سے اتنا بارے گراں سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے میں صبر کروں گا، اور قاسم کہہ رہے ہیں موت سے زیادہ شیریں ہے، بتا رہے ہیں ان کے لیے موت تلخ ہے، میرے لیے شیریں ہے۔ سوچو 13 سال میں قاسم کی معرفت کہاں پہنچ گئی، یہ ہے تربیت حسین، یہ ایک دن میں تھوڑا ہی یہ بنے ہیں، یہ تربیت حسین کا اثر تھا، یہ تربیت خانوادہ رسول تھا کہ ایک بڑے مارکہ حق کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس مارکہ حق میں ان سب کے لیے نمونہ عمل ہے سیدہ، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، میرا 12واں امام کہتے ہیں میری جدہ میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ بس 2 جملے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، تابوت برآمد ہونا ہے، کس کا تابوت ہے؟ اللہ اکبر، یہی ایام جب آئے نا 3 جمادی الثانی، 2 یا 3 کو، روایت میں دونوں لفظ ہیں، 2 یا 3 جمادی الثانی کو اسماء بنت امیس بی بی کے پاس ہوتی تھی، حضرت محمد بن ابی بکر کی والدہ ہیں، بی بی کے بعد پہلی زوجہ علی بنی ہے، حضرت ام البنین سے بھی پہلے اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں نے دیکھا بی بی کا چہرہ وہ 95 دن کی نسبت مطمئن ہے، 95 دن میں، اس دن 3 جمادی الثانی یا 2 جمادی الثانی، کہتے ہیں میں نے کہا بی بی آج آپ کے چہرے پر ایک اطمینان نظر آ رہا ہے، کہنے لگے، بی بی نے فرمایا اگر تو نہ پوچھتی تو جواب نہ دیتی، علی کو ہی بتانا تھا، لیکن تو نے پوچھا تو اب بتاتی ہوں۔ رات خواب میں بابا آ گئے، کہنے لگے بطول اب نہ رو، کہا مجھے پتا چل گیا میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، اسماء میں ان سے ناراض ہوں جنہوں نے غدیر چھوڑ دیا، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا، ان کی شکایت کروں گی۔ اگلا جملہ سنیں گے، کہا لیکن علی کو تنہا نہ چھوڑنا، میرے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اگلا جملہ جس کے لیے یہ روایت پڑی ہے، بی بی کہتی ہے اسماء
مجھے ایک بات کا غم کھائے جا رہا ہے۔ اسماء نے تعجب کیا، بی بی آپ اور غم جانے کا؟ بی بی نے کہا نہیں نہیں، میں وہ نہیں کہہ رہی۔ بی بی پھر کس بات کا غم ہے؟ آپ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ کہا ہاں، مجھے غم وہ نہیں جو تو سمجھ رہی ہے، وہ تو بابا کے پاس جا رہی ہوں، اپنے خدا کی طرف سفر ہے، لیکن غم کس کا ہے؟ بی بی کہتی ہے یہ جو عربوں میں جنازہ اٹھاتے ہیں نا، اس وقت رواج تھا وہ تخت پر لٹا دیتے تھے اور اوپر چادر ڈال دیتے تھے، حالانکہ چادر ہوتی تھی۔ بی بی نے کہا مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے۔ بی بی کیوں؟ چادر ہوتی ہے، سنیں گے؟ بی بی نے کہا اس چادر میں بھی کسی کی نظر پڑ جائے تو جسم نمایاں ہوتا ہے۔ سادات و مومنین میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرا جنازہ ایسے اٹھے گا۔ اب اسماء نے کہا بی بی آپ نے سوال کیا تو میں جواب دیتی ہوں۔ بی بی جب میں حبشہ گئی تھی نا، حبشہ کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، جب میں حبشہ گئی تھی بی بی، وہاں میں نے دیکھا کہ عورتوں کو الگ انداز سے جنازہ اٹھتا ہے۔ کیسے؟ کہا تابوت بنایا جاتا ہے۔ بی بی نے کہا وہ تابوت کیسا ہوتا ہے؟ کہا بی بی اسی طرح تخت، اور اس تخت کے چاروں طرف شاخیں باندھ دی جاتی ہیں اور اس کے اندر جنازہ ہوتا ہے، شاخیں اوپر آ جاتی ہیں۔ بی بی نے کہا بنا سکتی ہے؟ بی بی آپ کا حکم ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ ہاں دکھاؤ۔ مولا علی شاخیں لائے درخت کی کاٹ کے اور ان شاخوں کو چاروں طرف باندھا گیا۔ کہتے ہیں جب یہ تابوت بن گیا نا، 95 دن میں پہلی دفعہ بطول مسکرائی۔ اجرکم من اللہ۔ رسول کی بیٹی کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ پتہ بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ مسکرائی اور کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا پردہ بچ گیا۔ بس میں نے ایک ہی جملہ اور کہنا ہے، آؤ نا میرے ساتھ آؤ، سادات و مومنین میرے ساتھ آؤ۔ سیدہ کے در پہ نظریں جھکا کے یہ سوال کرتے ہیں، بی بی یہ 11 ہجری کا مدینہ ہے، بی بی آپ کا جنازہ بھی رات کو اٹھے گا، بی بی کوئی غیر نہیں ہوگا، جو غیر بھی ہوں گے وہ بھی ان کے دلوں میں بھی آپ کا اتنا مقام ہے کہ وہ نظریں نہیں اٹھائیں گے، آپ کو قبر مطہر میں بھی علی خود اتاریں گے۔ بی بی چند قدموں پہ رات کی تاریکی میں نانا کے بابا کے شہر میں جنازہ اٹھے گا، اور اٹھانے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کو اعتماد نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو اس بات کا غم ہے کسی کی نظر اچانک بھی نہ پڑے۔ جس بی بی کو شہادت کے بعد کپڑے میں اپنے جسم پر نظر پڑنا گوارا نہیں ہے، آؤ کہیں بی بی یہ 11 ہجری ہے، ذرا 61 ہجری۔ بی بی کربلا آ جاؤ، بی بی کربلا اگر آپ سے برداشت نہ ہو تو ذرا کوفے کا بازار۔ بی بی میں کیسے پڑھوں جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا اور ماں کو فکر تھی تابوت میں اٹھے، اس کی بیٹی ہے اور شرابی کا دربار۔ پتا ہے ایک جملہ کہوں، بخل نہیں کرتا ہوں، جب میری آقا زادی پلٹ کے مدینے آئی ہے نا، مدینے تو ماں کی قبر پہ لپٹ گئی۔ ایک جملہ کہا ہے میری آقا زادی نے، ماں سے کہا، کسی اور سے نہیں کہا، کہا اماں اماں مجھے ایک بات کا دکھ رہے گا۔ کیا؟ اماں اماں میں کھڑی تھی، اماں جس کے گھر کو نانا نے مکے میں پناہ گاہ بنایا تھا، اماں اس کی بہو بیٹیاں پردے میں تھی، اماں تیری بہو بیٹیاں قیدی، اماں میں یہ غم نہیں بھولوں گی میں کھڑی تھی اور حسین کا سر تھا، اماں شرابی شراب پی رہا تھا، اماں جو شراب بچ جاتی اس چہرے پہ پھینکتا۔ بس
نہیں چاہتا تھا اس طرح کا مصائب پڑھنا. بی بی کو پرسہ دینے آئے ہو, آؤ سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں, معاف کر دینا سادات کرام مومنین, معاف کر دینا. ہاں علی نے غسل و کفن دیا, کفن پہنایا, اور بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی ہے صحن میں رکھا. اور علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں علی نے نظر اٹھائی, زینب, ام کلثوم, حسن, حسین, آؤ ماں سے مل لو, ماں کو آخری وداع کرو. زینب و کلثوم آئی اور ماں سے لپٹ گئی. حسن آئے اور ماں کے قدموں پہ اپنا رخسار رکھ دیے. ایک دفعہ مولا نے دیکھا حسن بیٹا حسین نہیں آ رہے, کہاں ہے میرا بیٹا حسین؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں اشارہ کیا, مولا پلٹے تو کیا دیکھا, چند قدموں پہ حسین کھڑے ہیں. اور پتہ ہے کس انداز میں کھڑے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہے, سر جھکا ہوا ہے, رو رہے ہیں. حسین جی بابا آؤ نا ماں کو وداع کرو. سنیں گے بابا اگر حکم دیں تو ماں سے ایک بات کر لوں؟ ہاں کر لو حسین. وہیں کھڑے کھڑے حسین نے کہا اماں تو فخر مریم ہے, اماں آپ فخر مریم ہے, میں فخر عیسیٰ ہوں. اماں میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک آپ نہیں بلائیں گے. اماں تیرا حسین تنہا رہ گیا, اماں آپ نے جاتے ہوئے مجھ سے بات نہیں کی. علامہ مجلسی کی پر لکھتے ہیں کہ یہ کہنا تھا ہمت و انا, ہاں کفن کے بند ٹوٹ گئے, بطول کے دونوں بازو بلند ہوئے. الیہ الیہ حسین آجا میرا پردیسی بیٹا, آجا میرا غریب الوطن بیٹا, آجا میرا پیاسا ذبح ہونے والا بیٹا, آجا. اجرکم من اللہ. حسین ماں سے لپٹ گئے, ماں سے لپٹ گئے. میں یہ روایت کا حصہ نہیں پڑھتا تھا, جب میں نے خود پڑھا تو اب پڑھ رہا ہوں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب حسین ماں سے لپٹے تو ادھر جبرائیل آئے, کہنے لگے جلدی حسین کو ماں سے ہٹائیں. کیا ہوا کہ عرش الہی کانپ رہا ہے. اب کہوں جملہ, اگر 11 ہجری ماں بیٹے کا ملنا عرش ہل گیا تو اللہ جانے جب 70 قدموں پر بہن کھڑی تھی, قاتل کے ہاتھ میں خنجر تھا, تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں, آپ تابوت خواتین میں آ جائے گا. دیکھو حالانکہ تابوت ہے, میں ممبر سے بات کہہ رہا ہوں, تابوت ہے, لیکن سادات و مومنین اتنا حیا کرتے ہو نا, اتنا حیا کرتے ہو کہ مردوں میں تابوت بھی نہ آئے. ہائے جو اتنا حیا کرتے ہیں, کاش کربلا ہو تو رسول کی بیٹیوں کو کوئی ننگے سار بازاروں اور درباروں میں نہ پھراتا. بس ازادارو جنازہ اٹھا, جنازہ اٹھا. میرے استاد محترم علامہ شیخ کرامت علی عمرانی یہ جملے پڑھتے تھے, بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں جنازہ چلا, رات کی تاریکی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. جنازہ چلا, چند قدم چلا تھا, ایک دفعہ علی ابن ابی طالب نے, میرے مولا نے بیٹے حسن کو قریب بلایا. حسن بیٹا یہ چھوٹی سی بچی ہے, برقع پہنا ہوا ہے, پیچھے پیچھے روتی آ رہی ہے, یہ کون ہے؟ آپ نے توجہ فرمائی, یہ کون؟ بابا پہچانا نہیں, بہن زینب ہے. میرے مولا نے کہا حسن آپ نہ آؤ ساتھ, بہن کو گھر چھوڑاؤ, شاید کسی کی نظر نہ پڑ جائے. میں کہتا ہوں مولا 6 سال کی بیٹی اور برقع ہے, مدینہ ہے, نانے کا شہر ہے, آپ نہیں چاہتے کسی اجنبی کی نظر پڑے. اللہ جانے جب زینب شرابیوں کے مجمع میں ماتم زہرا, ماتم زہرا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
لبیک یا حسین لبیک یا حسین